बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के इब्तिदा में एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है, जो कि हमें मीनार पाकिस्तान के वाक़े के हवाले से करनी है, जहाँ पे एक टिकटॉकर खातून जो थी उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया 14 अगस्त को, जहाँ पे वो अपनी शूट कर रही थी और जिस तरह से हुजूम ने उनको पकड़ा और जिस तरह से उनके ऊपर दस्तराजी की और जिस तरह से उनको परेशान किया, ये वाक़या इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात और अब जबकि ख़वातीन के लिए मज़ीद ज़मीन तंग होती चली जा रही है, इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़वातीन पे तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, कब तक सिर्फ मुज़म्मत की जाती रहेगी? जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अब तक जो कि कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार करेंगे इसमें मुलव्विस, इस हुजूम में मुलव्विस लोगों को, अब तक कोई उस पर डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। अब इसके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है और इन वाक़यात को डिस्करेज करने के लिए इबरतनाक सजाओं की जरूरत है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खवातीन जो कि दिन ब दिन खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं, वो अपने आप को महफूज तस्वुर कर पाएंगी। बहरहाल सोचना यह भी है और घरों के अंदर भी पैगाम है उन माओं से और उन वालिदैन से कि जिनके बच्चे जो हैं वो खवातीन का एहतराम नहीं करते, उनको कम अज कम ये जरूर बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि खवातीन इस मुआशरे का एक हिस्सा है, ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि बहुत अहम हिस्सा है और एक इंसान की हैसियत से, एक मुकम्मल इंसान और एक फर्द की हैसियत से उनके जो हुकूक हैं उनको माँ बाप को जरूर सिखाने चाहिए अपने बच्चों को, और रियासत को भी अमलदारी जो है वो अपनी कायम करने के लिए ऐसे लोगों को जरूर गिरफ्तार करना चाहिए। ये इब्तदाइया था जो कि बहुत जरूरी था इस पे बात करने। इसके साथ साथ आज हम अफगानिस्तान के इशू पे भी बात करेंगे, जहां पर कुछ डेवलपमेंट्स ने आज हुई है डेवलपमेंट्स, और उस पे अहम बात यह है कि जो तालिबान क़यादत है वो मिली है आज अब्दुल्ला से भी, हामिद करज़ई से भी, और हुकूमत साजी के हवाले से जो मामलात हैं उनके ऊपर बात हो रही है। इसके साथ साथ आज कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं जलालाबाद और दीगर कंधार जैसे इलाकों के अंदर, जहां पे परचम लहराने, अफगानिस्तान के परचम के हवाले से भी लोगों ने एहतजाज किया जब उसको उतारा गया, और इस एहतजाज के नतीजे में 3 अफराद जो है वहां पे हलाक हुए हैं। क्या पेश मंजर बन रहा है? एक तरफ अमर सालेह और अहमद शाह मसूद के साहबजादे मुज़ाहमत का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी जानिब तालिबान क़यादत जो है वो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों में मसरूफ है। काबुल का नक्शा जो है वो क्या होगा, इस पे भी बात होगी। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो खास करके अमरीकी अखबारात हैं और जराइद हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी जो एक शरंगेजी है वो फैलाते नजर आते हैं। बहुत सारे आज फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल टाइम्स ने जो छापा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो छापा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान के किरदार के ऊपर ना सिर्फ उंगलियां उठा रहे हैं बल्कि वजीर आजम का जो स्टेटमेंट था गुलामी की जंजीरें तोड़ने के हवाले से अफगानिस्तान में, उसको भी निशाना बनाया गया और ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। और अमरीकी पसपाई का बिला सोचे समझे जश्न उस वक्त सामने आया जब मिस्टर खान ने पाकिस्तान में अंग्रेजी तालीम से मुतालिक सकाफती कंट्रोल को फरोग देने के लिए मुजम्मत की। ये जो जराइद हैं ये पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते भी दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की पार्लियामान को अफगानिस्तान के मामले के ऊपर कब एतमाद में लिया जाएगा, रीजनल पावर्स क्या हिचकिचा रही हैं पूरी तरह से अफगानिस्तान के मामले पर तालिबान की हिमायत या उसकी हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, मगर इससे पहले हम काबुल जाते हैं जहां पे हमारे साथ गुलाम जिलानी साहब हैं जो कि काबुल टेलीविजन के नामवर सहाफी भी हैं, होस्ट भी हैं, और एजाज सैयद जो पाकिस्तानी सहाफी आज ही जलालाबाद पहुंचे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुलाम जिलानी साहब। जी जान साहब, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इस वक्त काबुल की सूरत हाल क्या है, कितने मामूल पे है, और जो हुकूमत साजी है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, उसके ऊपर डेवलपमेंट्स क्या है? जी शिराजी, ये चौथा दिन है जो तालिबान अफगानिस्तान में और काबुल शहर में दाखिल हो चुके हैं, इंतजाम संभाल लिया है, लेकिन हुकूमत साजी के जानिब कोई बड़ा पेशरफ्त अभी तक नहीं हुआ है। आज एक आली रुतबा हैयत, एक आली रुतबा वफ्द वहां से कंदहार आ गए। यहाँ कंदहार में वो मुशावरत करेंगे महली रहनुमाओं से, और उसके बाद शायद वो काबुल आ जाए। उससे पहले अनस खानी जो तालिबान लीडरशिप के एक जवान मेंबर हैं वो काबुल आ चुके हैं। यहाँ एक
प्रेसिडेंट हामिद करजई से, डॉक्टर साहब अब्दुल्ला से और गुलबुद्दीन हिकमतयार और दिगर माहिदीन से वो मुलाकात कर चुके हैं और ये जाहिर कर चुका है कि तालिबान चाहते हैं कि एक अमूमी तवाफुक से अगला हुकूमत बने, ऐसा हुकूमत जो सबके हिमायत उनको हासिल हो। अच्छा जिलानी साहब ये बताइएगा कि क्या काबुल आपको लगता है कि अब मामूल के ऊपर आ गया है, वहां पे कारोबारी जिंदगी चल पड़ा है, जो खवातीन के अंदर एक खौफ है, बच्चियों के अंदर खौफ है, वो क्या खत्म हो सकता है, हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे, मीडिया के अंदर भी खास कर? पहले दिन जब तालिबान आए काबुल शहर में तो एक पैनिक थे, एक वहम था, एक डर मौजूद था लोगों के जहनों में कि पता नहीं क्या होगा, शायद जंग होगी, फायरिंग होगी और तालिबान का रवैया क्या होगा बिल्कुल खवातीन के साथ। ये 2-3 दिनों से खवातीन का आप शहर में आप अगर देखेंगे तो खवातीन का हुजूर बहुत कम है। अक्सर खवातीन अपने घरों में रह चुके हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही हैं। तालिबान ने ये यकीन दिलाया है कि जो कारकुन खवातीन है इदारों में, दफातर में और जो पढ़ाते हैं स्कूलों में, जो स्कूल की बच्चियां हैं, वो दोबारा अपने काम पे आ सकते हैं, उनके आजादी पर कोई खतरा नहीं। ये तालिबान रहनुमाओं ने कई बार ये यकीन दिलाया है, कंधार में भी, काबुल में भी। उसके साथ तालिबान ने ये यकीन भी दिलाया है कि मीडिया पर और मीडिया की कारकुनों पर भी कोई खतरा नहीं। तो इसके बाद अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है, लेकिन जो डर जहनों में मौजूद है वो अभी तक है और लोग आहिस्ता आहिस्ता वो घरों से बाहर निकल रही है। अलबत्ता कारोबारी जिंदगी मामूल पर इसलिए भी नहीं आ चुका है कि अक्सर जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, वो अब तक बंद है, क्योंकि अब नई हुकूमत की तश्कील नहीं हो चुके हैं और जब तक नई हुकूमत तश्कील ना हो, काबिना तश्कील ना हो और इदारों के सरबराहान के बारे में फैसला ना हो कि कौन होगा, तो इदारे तकरीबन मफलूज हालत में हैं। इसलिए इसका एक बुरा असर है, लोगों की जिंदगी एक तरह से मातल हो चुकी है। अच्छा, सिराजुद्दीन हक्कानी की क्या इत्तलात हैं? कहा जा रहा है कि वो भी काबुल पहुंच रहे हैं और अगर वो पहुंचते हैं तो आपको क्या नक्शा क्या नजर आता है, किस तरह की हुकूमत बन पाएगी काबुल के अंदर? देखिए, जैसे पहले भी मैंने कहा, तालिबान ने सारे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, काबुल पर कब्जा किया है, अमलन कोई नहीं कि तालिबान का रास्ता रोक सके। ठीक। उसके बावजूद तालिबान ये चाहते हैं कि तमाम पार्टियों और सबके मौक़िफ़त से एक हुकूमत तश्कील पाई। तो इसका मतलब यह है कि तालिबान अकेले में एक तरह का हुकूमत बनाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई इस हालत में हो, नाराजगी हो और वो वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। एजाज सैयद, आप भी जलालाबाद पहुंचे, आज वहां पे एक वाकया भी पेश आया है जिसमें कि परचम लहराने, यानी अफगानिस्तान के परचम के लहराने के हवाले से, तो उस पे आप क्या कहेंगे? क्या आपको नॉर्मल लग रही है वहां की जिंदगी और रिजेंटमेंट के कुछ आसार आपको वहां पे दिखाई देते हैं? आप देखिए आसमा, जो जलालाबाद से ऑनवर्ड मैं अभी सूबा लग़मान में हूँ, मैं तुर्कम से ऑनवर्ड जितना भी मैंने ट्रैवल किया, मैंने जगह जगह पर जो अफगानिस्तान के जो मिली परचम है वो जरूर देखे हैं। और जब मैं जलालाबाद में था तो वहाँ पे लोगों से मेरी बातचीत की हुई, रस्ते में लोगों से भी बातचीत हो रही है। तो जो लोग हैं यहाँ पर वो तालिबान के आने के हवाले से तो जाहिर है एक कंफ्यूजन की सूरत हाल है, जिसका काबुल में है, बाकी शहरों में भी है। एक बात का लोग शिकायत कर रहे हैं, वो बात ये है कि वो मिली जो उनका जो परचम है वो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जो अफगानिस्तान का परचम है वो वही रहना चाहिए, इस पर इत्तेफाक राय है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। दूसरी बात ये है, जो लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत है वो शिकायत है यहाँ पर महंगाई की, कि अचानक महंगाई हो गई है
جو افغان گورننس کے ایشوز ہیں آپ کے خیال میں وہاں؟ جی گورننس کے ایشوز ہیں, مہنگائی فوری طور پہ افیکٹ کرتی ہے, وہ ایشوز ہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے آسمان کہ یہاں پر لوگ کنفیوژن کا شکار بھی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ تو گاڑیوں میں آتے ہیں جاتے ہیں, وہ ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن بعض لوگ جو پرائیویٹ لوگ بھی ہیں وہ گلے میں اسلحہ لگا لیتے ہیں اور وہ بھی خود کو طالبان ظاہر کرتے ہیں. تو اس لیے لوگوں میں چونکہ یونیفارم نہیں ہے, خوف ہے, لالسنس ہے. بہت شکریہ اعزاز سید اینڈ غلام جیلانی صاحب, آپ ہمیں کابل سے جوائن کرے تھے. بہت بہت شکریہ. آپ سن رہے تھے دونوں کی گفتگو. اب ہمارے ساتھ مزید بات چیت کے لیے موجود ہیں عادل شاہ زیب, پاکستان کے معروف صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اپنا بہترین پروگرام پیش کرتے ہیں ڈان نیوز پر. بہت بہت شکریہ. جناب طاہر خان صاحب اگین ایک بڑا نام ہے, اور افغانستان کے معاملے کے اوپر اگر طاہر خان صاحب سے بات نہ ہو تو کس سے ہو. یہ ایک بہت اہم صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب عادل نجم صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کریں گے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے افغانستان اور پاکستان کے بارے میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے طاہر خان صاحب آپ سے, ایک تو گورنمنٹ جو بن رہی ہے وہاں پہ آج بھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, حامد کرزئی سے, عبداللہ سے, دیگر جو سیاسی قیادت ہے اس سے بھی انس حقانی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کوئی دقت ہے, مشکلات پیش آئیں گی ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے طالبان کو؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں حکومت یا انکلوسیو کا اس وقت کوئی امکان نہیں ہے. طالبان جو لڑے ہیں وہ تو اپنے ایک موقف اور اپنی سوچ کے مطابق وہ لڑے ہیں. تو اس سٹیج پہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان لوگوں کو شامل کریں گے. اپنا ایک عبوری سیٹ اپ, یہ میں 100% نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کا امکان بہت ہی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان ویسے بھی ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ. تیسری بات ہے کہ یہ جو لیڈروں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی, وہ تو ٹاپ لیڈرز ہیں, اس کو کیا دیں گے وہ ان کی حیثیت سے. پھر آپ ایک جو فیس ریڈنگ انسان کا ہوتا ہے اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک ماحول میں عادل بیٹا ہوئے, آپ ہیں, میں ہوں, ہم بات کر چل رہے تو پروگرام ہے. لیکن جب کوئی کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے خوش ہے, وہ مطلب ایک اسمائلنگ کر رہا ہے, مایوس ہے, تو آپ دیکھیں تو سارے چہرے مایوس ہیں. میری جو بھی بات ہوئی, نام تو آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن حزب اسلامی کے ایک بندے سے بات ہوئی ہے, اس کو پتا ہے سارے کو. انس حقانی جو حکمت یار سے میرے اس کے معلوم ہے. یہ خبر نہ لے میری, یہ اپنے پروگرام میں نہ بتائیں. بتائے گا صحافی بڑے کون کو سنائیے. تو وہاں پر عبداللہ مطلب ہے کہ عبداللہ کے لیے مشکل بھی ہوگا, کیونکہ ان کے لوگ کابل سے یا تو نکل گئے ہیں یا تو کیسے اپنے لوگ, اس کے آدھے لوگ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ کے ان کے خبر یہ کہ ان کے لیے بھی مشکل ہے. نہیں, کیسے ہو جائے گا جب آپ کے لوگ چلے گئے پنشیر بیٹھ گئے, کچھ خود پنشیر میں تھا جب طالبان کی مزاحمت ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک ایشوز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعد میں کسی سٹیج پہ انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف طالبان جائیں گے, لیکن ابھی تو اس کی ریٹ نہیں ہے. جلال آباد کا آپ نے پوچھا بھی اس سے اعزاز سے, اور کابل میں بھی تھوڑی سی وہ ہے. تو میرے خیال میں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ 1996 میں جب طالبان گئے اندر تو حکمت یار وہاں سے نکل کر کے مزار شریف گیا. اس وقت اپنے گھر پہ بیٹھا. آج حکمت یار سے ملاقات بھی ہوئی ہے. پھر کرزئی سے 10 سال طالبان کے خلاف لڑے. بالکل, لیکن آج وہ ان کے عزت. اچھا, مگر عمر صالح اور انہوں نے یہ کہا ہے عادل کہ ہم تو ریزنٹمنٹ کریں گے احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے نے. اس میں آسما کل احمد ولی مسعود جو ہیں ان کے بھائی احمد شاہ مسعود کے, ان سے کل بڑا تفصیلی میرا انٹرویو ہوا, اور میں نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ جی پنشیر میں آپ کے جو سن ان لا ہیں اور آپ کے بھتیجے احمد مسعود, انہوں نے تو مزاحمت کا اعلان کر دیا امراللہ صالح سے. تو انہوں نے پھر اس پہ کلیئرٹی دی کہ نہیں, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود امراللہ صالح. احمد مسعود اگر تو انکلوسیو گورنمنٹ بن جاتی ہے وہ مزاحمت نہیں کرے گا, لیکن اگر انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنتی تو پھر افغانستان میں مزاحمت بڑھے گی. مطلب وہ یہ ساتھ میں کہہ رہے تھے اسلام آباد میں بیٹھ کے, کیونکہ کل وہ عمران خان سے بھی ملے اور باقی لیڈرشپ سے بھی ملے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کو طالبان کو منانا پڑے گا. دیکھیں, ہمیں یہ ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان 20 سالوں میں طالبان ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں. طالبان نے اپنا ایک جو نیریٹو بنایا کہ کرپشن بھی انہوں نے کی ہے اور لاکھوں افغانوں کا انہوں نے قتل عام بھی کیا. اب وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ اب چونکہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں. طالبان اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, انکلوسیو گورنمنٹ
गवर्नमेंट आप कहते हैं, ताहिर खान साहब तो उस्ताद हैं हमारे अफगानिस्तान के मामले में, लेकिन तालिबान ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हम बनाएंगे, हमारी सफ़ों में उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, हज़ारा तालिबान भी मौजूद है और अच्छी जो है हम गवर्नमेंट बना लेंगे। तालिबान तो अब इस फ्रेम ऑफ माइंड में, हम यहाँ बैठ के इन लोगों के साथ ये इतने लिसानी ग्रुप्स में खुद तालिबान के भी अपने लिसानी ग्रुप्स हैं, Exactly, रिप्रेजेंट करते हैं उनको, और वो उनको शामिल करेंगे, ना कि इन सारे ग्रुप्स को जिनकी अब कोई पावर नहीं Exactly, है। इनसे ज्यादा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि हामिद करजई को और अब्दुल्ला को और हिकमत यार साहब को किसी न किसी सूरत में तालिबान एडजस्ट करना चाहेंगे खुद भी। वो क्योंकि आज देखें उनकी मुलाकातें हुई हैं इन तीनों से, तो वो सिग्नल्स भी दे रहे हैं। तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल है इनको अब्दुल्ला इनका फेस हो सकता है, और हमारे पास खबर यह है कि शायद अब्दुल्ला पाकिस्तान आ भी रहे हैं। उनके लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये बात आगे जा सकती है। लेकिन मैं ताहिर खान साहब से यहाँ पे एग्री करूंगा कि फिलहाल तो हमें शायद चंद हफ्तों में ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नजर ना आए, नहीं आती है। लेकिन तालिबान की भी मजबूरी है इंक्लूसिव गवर्नमेंट, पाकिस्तान की भी मजबूरी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की सबकी है। बिल्कुल। आदिल नजम साहब, शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया है। सर, हम जानना चाहते हैं कि मगरिब क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है। जो बाइडन साहब ने तो जाहिर है कि अशरफ गनी और उनकी पूरी इंतजामिया, हुकूमत, फौज पे इल्जाम धर दिया, और धरा भी, सही भी धरा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सारा मलबा, उसका रुख पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल को अगर हम देखें, फाइनेंशियल टाइम्स को और दीगर बहुत से अखबारात हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद। आपको क्या नजर आ रहा है, क्या होगा? आदिल साहब जी, आदिल नजम साहब को आवाज आ रही है? जी आदिल साहब, आपको आवाज जा रही है? अच्छा, ठीक, मेरे ख्याल है कुछ थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू है। खान साहब, यही सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये अब क्या मामलात बढ़ेगी इस तरफ या नहीं? आप ये जो अमेरिका का प्रेशर और मगरिब का, इसका पाकिस्तान के ऊपर मलबा, ना करें, खबर दें खबर तो आज नहीं दूंगा, फिर आपको आज दे दूंगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जब वाईफाई ऑन हो जाए घर में, इसको नहीं दूंगा। आदिल नजम साहब भी सुन रहे हैं, पता नहीं उनको आवाज अभी भी गई है कि नहीं गई, वरना मगरिब पे। आदिल साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। तो आपको ये हमारे प्रोड्यूसर कान में सवाल बताते हैं और फिर मैं अब दोबारा आपके पास आती हूँ, आप बताइएगा। अच्छा, ये आपने सही कहा कि जो अमरीकी सदर का बयान था, उस हवाले से नेटो की चीफ का बयान भी आ गया। अगर जब वो उसको उम्मीद है तो फिर मुझे रोक लिया, मिल गया। आपको आवाज आ रही है आदिल साहब? जबरदस्त, बस। अच्छा, मुझे अंदर आपकी आवाज अब नहीं आ रही, लेकिन मैं कोशिश कर लेती हूँ सुनने की। सवाल यही है कि अब अमेरिका का मलबा जो है वो कुछ बाइडन साहब ने पहले अशरफ गनी साहब और बाकियों पे डाला, अब जो उनके अखबारात हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरे ख्याल में जो फौरी रिएक्शन है अमेरिका में, वो तो एक इंट्रोस्पेक्शन का था कि यार ये क्या हो गया, और क्या हो गया का मतलब ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ नहीं है कि तालिबान कैसे आ गए, क्योंकि ये तो तय था कि तालिबान की ही हुकूमत होगी। जब दोहा के मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक तरह से अमेरिका ने उनको प्लेट पे अफगानिस्तान दे ही दिया था, इसलिए उनसे बात की। लेकिन ये क्या होगा का मतलब ये था कि यार ये एकदम कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया, कि जो एक हुकूमत बिछाई अमेरिका ने 19 साल में, जो फौज तैयार की, जो उस पर खर्चा हुआ, जो उसकी ट्रेनिंग हुई, जो हथियार उनके पास थे, वो एकदम कैसे कोलैप्स हो गए। क्योंकि उसमें जो है कोलैप्स ना सिर्फ उस फौज का है, बल्कि अमेरिका का जो डिसीजन था अफगानिस्तान के जाने का, उनकी जो ट्रेनिंग था उसका था। सो एक तरह से एक सोग और सख्ते की तारी था अमेरिका पे। लेकिन ये नागजीर था कि उसके बाद जो है जब उनके पांव से बलते हैं तो फिर वो ढूंढेंगे कोई और जो है उस पे भी मलबा डाला जाए। और सच्ची बात यह है कि जब भी कोई ढूंढेगा कसूरवार किसी बात पे ठहराने का, तो पाकिस्तान की पुष्ट पे टारगेट का निशान है, पाकिस्तान सबसे पहले नजर आएगा। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि उतना ज्यादा पाकिस्तान पे फोकस नहीं है जितना होता अगर ये किसी और तरह से ये सारी कार्रवाई होती। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसके हवाले से, कि पाकिस्तान को अपना बयान जो है, अपना नैरेटिव जो है, उस पर स्टेड फास्ट रहना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, पाकिस्तान तालिबान का स्पोक्समैन नहीं है। ये कसूर जो है ये अमेरिकन पॉलिसी का है, पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन उंगलियां उठाने की भी बात नहीं है, इसमें ना चस्के लेने की बात है, ना कसूरवार ठहराने की बात है। बात पाकिस्तान का फोकस ये होना चाहिए कि एज अ हमसाया, अफगानिस्तान का हमसाया, तालिबान नहीं, अफगानिस्तान का हमसाया, हम क्या कर सकते हैं बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि अफगान अवाम के लिए पीस और स्टेबिलिटी की जो राह है
وہ سامنے نظر آئے. اب دیکھیے نا، ایک طرف تو امریکہ جو ہے اس نے، آپ نے جیسے خود بھی کہا، یہی تجزیے تب سے بھی آ رہے ہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے افغانستان طالبان کو دیا، اور دوسری جانب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، وزراء نے یہ دے دی، اور وہ شادیاں یہ کیوں بجا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو زیادہ فوکسڈ اور ریسپانسبلی جو ہے اس وقت وہ سٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت ہے تاکہ قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے ہمیں کم از کم؟ بالکل بالکل. دیکھیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک جس طرح ہمارے میں بات کریں ریسپانسبلی، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بات کریں. ورنہ جو ہے یہ جھگڑا بن جائے گا، تو میں لٹرلی تو میں بن جائے گی. سچی بات یہ ہے کہ امریکن حکومت کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ جو ہے وہ ریزنیبل ہے. تو جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ کچھ اخبار، کچھ چینل، کچھ کئی بار وزیر بھی جوش میں ذرا زیادہ ہی بہہ جاتے ہیں اور ارریسپانسبلی بات کر دیتے ہیں یا بات کو زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، وہ ہمیں امریکہ میں بھی نظر آئے گا. اور امریکہ کے حوالے سے یہ یاد رکھیں آسما کہ یہ امریکہ کے لیے جتنی بڑی اینگسٹ ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ فوجیں واپس چلی گئی. ان کے لیے تو یہ ایک تاریخی قسم کی اینگسٹ ہے کہ دنیا کی ایک سپر پاور، اس کا جو نہ صرف انخلا لیکن اس کے بعد جو کچھ 19 سال میں کیا اس کا کولیپس ہے. تو جب وہ ملبہ ان پہ گرتا ہے تو ان کے لیے اس کو انٹرنلائز کرنا بڑا مشکل ہوگا. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے جو ہے پھر رسپانسبلی سنا ہے. اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو تحمل سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کر کے، اور نہ اس میں چسکے لینے کا وقت ہے، نہ اس میں نعرے بازی کا وقت ہے، اور نہ ہی تو میں کا وقت ہے. انفیکٹ میرے خیال میں یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ جو پاکستان کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے، جو پاکستان کو عموماً صرف بلیم کیا جاتا ہے، پاکستان ایک طرح سے واپس آئے اور واپس اپنا فوکس پیدا کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ. بالکل. بجائے اس کے کہ ہم پہ یہ الزام لگایا جائے کہ یار نہ صرف طالبان تمہاری پراکسی ہیں، تم طالبان کی پراکسی، بلکہ یہ بات خان صاحب جو کمیونٹی کا حصہ. بالکل عادل صاحب جو بات کریں، کیا طالبان پہلے جیسے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے ہی ہیں، یا پراکسی جس طرح سے کہا جاتا تھا ویسے ہی ہیں، یا ہمیں کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے اس بار؟ اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن عادل صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل زبردست کی ہے. لیکن یہاں کون پاکستان میں کوئی سننے والا ہے جو عادل صاحب جیسے لوگوں کی بات سنے اور اس پہ عمل کریں؟ تو یہ آج جو پاکستان کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، یہ یہاں سوچ بھی ہونی چاہیے کہ کیوں ہم نے متحدہ عرب امارات سے کہا کہ بھارت کے وزیر خارجہ کو جو فوت ہوئی ہے اب اس کو نہ بلائیں OIC کے، لیکن بلایا انہوں نے. تو دنیا کے الگ وہ ہے. تو لہذا یہ صحیح کہا. اب آپ کا جو ہے پراکسی اور یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان اتنی مسٹرسٹ ہے. اب تو ذرا حالات تبدیل ہو گئے تو آپ ذرا وقت نکالیں نا. اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں. تو آپ کو ذرا کبھی بٹاتے ہیں طالبان کے سامنے. ضرور. تو آپ ان کو، اب تو خواتین کو بھی اجازت دے رہے ہیں. بالکل نہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے، وہ دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. بڑا بد اعتمادی کا وہ ہے ایک. یہ جو پاکستان میں کبھی کبھی ایک سوچ بنتی ہے نا لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، اور ایگزیجریشن والی، بالکل صحیح کہا. قریشی صاحب کہتے تھے نا کہ امریکہ طالبان کو بھی ہم نے بٹھایا، معاہدہ بھی ہم نے کروایا، بین الافغانی مذاکرات بھی ہم نے شروع کروائے. حتیٰ کہ قریشی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو طرز العمل، اصول اور رول جب بنے تھے نا بین الافغانی مذاکرات کے 21 نکاتی، وہ بھی ہم نے کروایا. تو پھر افغان پوچھتے تھے اگر آپ نے یہ سارا کام کروائے ہیں تو جنگ بندی بھی کرائیں. ایگزیکٹلی. تو لہٰذا ایگزیجریشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی پاکستان کے لیے وقت ہے. یہ نہ سمجھے کہ بس طالبان آ گئے تو بس ان کا افغانستان میں کنٹرول. آج ایک بندہ انسکانی کے نمبر ڈھونڈ رہا تھا، ایک اہم پاکستانی، میں نہیں بتا سکتا نام اس کو. تو یہ خود ان کے پیچھے جائیں گے. تو لہٰذا ان کو چھوڑ دو، وہ اتنے پاگل اب نہیں ہے. اگر وہ امریکہ سے مذاکرات کر سکتے ہیں اور پھر روس جا سکتے ہیں. جب بھی کوئی مشکل مذاکرات میں آئی ہے، جب بھی آئی ہے، یا اگست 2019 کو ٹرمپ کی جانب سے ایک طرفہ مذاکرات روکنا، جو بھی ہے، طالبان یہاں نہیں آئے. طالبان روس گئے ہیں، طالبان ایران گئے ہیں. نہیں، قطر وہ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران گئے، چائنا گئے، ان پہ اعتماد ہے ان کا. صحیح بات ہے. یہ ایک اور اس کا اینگل بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو تحریک طالبان پاکستان نے بھی اپنی جدید کی ہے ان کے ساتھ، یہ دوبارہ سے کی ہے بیعت. اور ہم نے کہا ایک بریفنگ میں ہمارے اعلیٰ عہدیداروں نے کہ دونوں کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں.
تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد بھی کریں اگر دونوں کو ایک سمجھتے ہیں؟ دیکھیں دونوں کو ایک سمجھتے بھی ہیں اور دونوں ایک ہیں بھی. آئیڈیالوجیکلی اسپیکنگ تقریباً تحریک طالبان پاکستان اور وہاں پہ ان کے 5,500-6 ہزار فائٹرز جو ہیں, یو این کی رپورٹ آئی تھی جو کہ وہاں پر افغانستان میں لڑتے رہے ہیں اشرف غنی رجیم کے خلاف. تو اب جب کہ یہ طالبان وہاں پہ ٹیک اوور انہوں نے کر لیا ہے تو ایک تو ان کا بھی مورال بھی اوپر گیا ہے, دوسرا دیکھیں ایک اسپل اوور تو ہوگا ویدر اور ناٹ وی لائک اٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے ریڈی ہیں, ایک ہم نے فینسنگ اور بڑا زبردست ہم نے کام کیا, لیکن ایک آئیڈیالوجیکلی بھی اسپل اوور ہوگا یہاں پر جتنے بھی گروپس ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مورال ان کا بھی وہ ہوگا, بوسٹ اپ ہوگا. لیکن افغان طالبان کی جانب سے یہ شورٹی کروائی گئی ہے پاکستان کو کہ جی ٹی ٹی پی کو ہم نے کنٹرول رکھنا ہے, اور یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس سنتے تو ہیں لیکن کرتے وہ اپنی ہیں. تو ہمیں اس بات کی شورٹی نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کتنا کنٹرول کر پائیں گے. آگے جا کے البتہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایمنیسٹی ٹی ٹی پی کے لیے کہ اگر پاکستان کا آئین وہ مان لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر افغان طالبان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں تو ان کے پاس بھی ٹی ٹی پی کی صورت میں ایک پراکسی تو موجود ہے. اگر پاکستان سے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں یا پاکستان سے کچھ منوانا ہے تو وہ کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے؟ بالکل بڑا امپورٹنٹ خدشہ ہے, اور اس کا اظہار کل پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. پاکستان کے اندر بھی بڑی تقسیم ہے اس معاملے کے اوپر, اور خاص کر کے ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس وقت الائنڈ نظر آتی ہیں ٹی ٹی اے کے ساتھ. ہم ٹی ٹی پی کی بات نہیں کریں مگر ٹی ٹی اے کے ساتھ الائنڈ نظر آتی ہیں جو کہ مزید تقسیم کا باعث بن سکتی ہیں آگے جا کے. اس پہ عادل نجم صاحب سے خصوصی بات کرنی ہے, لیکن بریک کے بعد سے پوچھیں گے کہ کیا اثر ہوگا, کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹی ٹی پی, ٹی ٹی اے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے ایک یہ خوف موجود ہے, خدشہ موجود ہے, اور خاص کر کے مذہبی جماعتوں نے بہت بولڈ سٹیٹمنٹس دیے ہیں. سراج الحق صاحب نے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی. تو عادل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پولرائزڈ سوسائٹی ہوگی مزید, اور کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر اس کے؟ دیکھیں اثرات تو ہوں گے اور بہت سے ہوں گے, اور آپ کے پاس اس وقت جو ہیں بڑے قابل اور بڑے باخبر مہمان ہیں تو وہ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. لیکن مجھے کئی بار یہ لگتا ہے کہ ہم افغانستان کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح ایک کرکٹ کا میچ ہے, اور وہ بھی T20 ہے کہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا ہے, اس نے کیچ پکڑ لیا, اس نے چھکا مار دیا, اتنی گر گئی. یہ اگر میچ ہے بھی تو طویل دورانیہ کا ہے, ابھی بہت کچھ بدلنا ہے. وہاں حکومت بننی ہے, اس سے نئی ڈائنامکس آنی ہے, اس میں کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. طالبان جو اپنے ان کے جو 19 سال سے جو لڑتے رہے ہیں ایک نعرے کے پیچھے, وہ اس نعرے کو کیسے, اگر لیڈر جو مرضی کہیں لیکن وہ اس کو کیسے سنبھالیں گے, کیا ریزسٹنس کہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, ان تمام چیزوں کا جو ہے اثر پاکستان پہ پڑ سکتا ہے. میری اپنی رائے میں ان تمام کے باوجود جو سب سے بڑا اثر ہے, جو ابھی میرے خیال میں عادل بات کر رہے تھے, وہ ایک آئیڈیالوجیکل انٹروژن کا بھی ہے. اور وہاں طالبان افغانستان میں ہو یا پاکستان ہو, ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی اے ہو, میرے خیال میں پہلے بھی ہم یہ جو فرق کرتے تھے وہ کوئی نہیں مانتا تھا. اور آئیڈیالوجیکلی تو ان کا جو منبع ہے, جو ان کا مقصد ہے, آئیڈیالوجیکلی تو ایک ہے نا. آرگنائزیشنلی آپ اس کو جس طرح کوئی کمپنی تھوڑی ہے کہ یہ ان کا فلانا ڈویژن ہے, ان کا ڈھماکہ ڈویژن ہے. آئیڈیالوجیکل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ایک بنے گا نہ صرف افغانستان میں بلکہ باقی ریجن میں, باقی مسلمان ملکوں میں, پاکستان میں, کیا اس سے ایکسٹریمزم کو یا ایکسٹریمزم سے زیادہ وائلنس کو تقویت ملے گی. اور اس کا بھی بہت حد تک انحصار اسی پہ ہوگا کہ افغانستان میں کیا ہوتا ہے, نہ صرف کہ آج کیا ہوتا ہے لیکن پرسوں کے افغانستان میں کیا ہوتا ہے, اور کس قسم کی اسٹیبلٹی آتی ہے نہیں آتی. اس حوالے سے میرے خیال میں پاکستان کو بھی ایک طرح سے افغانستان پالیسی ہونی چاہیے. اور انفارچونیٹلی یہ ایک ایسے وقت پہ آیا ہے کہ جب حکومت اور اپوزیشن اور پولیٹیکل پارٹیز کی تو میں اس قسم کی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور ملک کیا کہہ رہا ہے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے نے کہا ہے تو میں اس کے خلاف. وہ کہتا ہے اسکائی نیلی ہے, آسمان نیلا ہے, میں کہوں گا نہیں یار نہیں نیلا. تو حکومت بھی اسی طرح بات کرتی ہے اپوزیشن سے, اپوزیشن بھی اس طرح کرتی ہے. پاکستان کی قومی پالیسی طالبان کے بارے میں نہیں, افغانستان کے بارے میں کیا ہے. افغانستان 70 سال سے ہمارا ہمسایہ تھا اور ہمارا ہمسایہ رہے گا.
ہمیں پالیسی یہ بنانی ہے کہ جو گورنمنٹ کابل میں بنتی ہے کیا ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ افغان پیپل عوام کے لیے اسٹیبل ہو, وہ افغان عوام کے لیے امن آئے تاکہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے تعلقات ان سے ایسے ہوں کہ ہمیں وہاں سے نقصان نہ پہنچے. ایسا ہی ہے مگر جو عادل صاحب بات کریں, عادل چوائس کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم یہ کہیں کہ ہم نے طالبان کو تسلیم نہیں کرنا, یا ہم کہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ ہم صرف تسلیم ہی کریں, اس کے علاوہ کچھ نہیں, تو کیا چوائسیز ہیں ہمارے پاس؟ جی آپ دوسرے آدمی سے پوچھ رہی ہیں, لیکن ایک جملہ میں کہہ دوں پہلے کہ دوسرے عادل آئے, وہ یہ کہ یہ اس میں جلدی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. ہمیں کوئی آج ہی فیصلہ کرنا ہے, باقی دنیا فیصلہ کرے گی, ہم بھی کر لیں گے, اگر وہ انتظار کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. آگے اس کے عادل بتائیں گے آپ. دیکھیں, میں بالکل عادل صاحب نے جو بات کی ہے, آخری وہ جملہ انہوں نے کہا, میں اپنی بات کا آغاز اسی سے کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو چوائسز ہیں اس پر ہمیں نہیں سوچنا چاہیے, ویٹ اینڈ سی. پوری دنیا اسی موڈ میں چلی گئی ہے, چاہے آپ رشیا کو دیکھ لیں, ریجنل کنٹریز کی بات کریں, چائنا کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ طالبان کا کانڈکٹ کیا ہوتا ہے. کل دیکھیں ذبیح اللہ مجاہد کی جو پریس کانفرنس تھی, انہوں نے دنیا کے جتنے کنسرنز تھے اس کا جواب تو انہوں نے دیا, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا, فار ایگزامپل خواتین کے بارے میں, کہ جی شریعت کے مطابق جو ہے وہ انہیں اجازت ہوگی. اب طالبان جس طرح شریعت طالبان جس طرح اپنی شریعت کو اگر ڈیفائن کرتے ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں, تو پھر پاکستان کے لیے بھی پرابلمز بہت زیادہ بڑھیں گی, اور پاکستان اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ آئسولیٹ ہو کے اور طالبان رجیم کو جو ہے ایکسپٹ کر لے. جماعت اسلامی اور مولانا کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو اگر دیکھیں تو کیا اثرات مرتب ہوں گے, خاص کر کے کے پی کے اندر یا جو ریجن ہے ہمارا بارڈر کے ساتھ, اس کے اوپر کیا اثرات مرتب؟ دیکھیں, اس آلریڈی وہاں پہ فالوئنگ ہے, اسپل اوور جو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 ہفتوں سے, جو ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہیں ان میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے, بلکہ ایک ہفتے پہلے تک تو دن میں 2-3 واقعات ہوتے رہے ہیں, خصوصاً کے پی میں اور پھر بلوچستان میں بھی. لیکن اس وقت پاکستان کو ویٹ اینڈ سی کے ساتھ ساتھ ایک یونیفائڈ ایک جواب ایسا ہونا چاہیے, اور اس میں آپ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیں کہ پالیسی ایک ہونی چاہیے. جس طرح اب اپوزیشن گلا یہ کر رہی ہے کہ ہمیں افغانستان والے معاملات پر آن بورڈ نہیں لیا جاتا, تو پاکستان کو ایک تو یہ کہ صحافیوں کو لے لیا جاتا ہے یا چند لوگوں کو لے لیا جاتا ہے انکلوڈنگ یو, لیکن سیاسی جماعتوں کو نہیں لیا جاتا ہے. دیکھیں, ہمیں اگر آن بورڈ لیا بھی جاتا ہے تو تنقیدی صحافت وہاں پہ بھی جاری رہتی ہے اور ہونی چاہیے بھی. یہ جو یہاں پر ہم سوالات اٹھا رہے ہیں تو وہ ہم نے اٹھائے بھی ہیں, اور پھر ان کو میرے خیال میں دیکھیں ایڈریس بھی کیا گیا ہے. جو بھی کنسرنز وہاں پہ صحافیوں نے اٹھائے, جتنی بھی بریفنگز ہوئی, تو وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, وہ پھر پالیسی میں ریفلیکٹ بھی ہو رہے ہیں. اور اسپیشلی یہ جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا آپس میں نیکسس ہے اور اس کا جو ہم پر افیکٹ آنے والا ہے, اس پر بھی بڑے ڈیٹیل میں بات ہوئی کہ جی, اور پاکستان ہے کنسرن ہے, لیکن اب معاملہ اس وقت یہ ہے نا کہ دنیا بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کے ایک کلیئرٹی تو موجود ہے پالیسی لیول پر کہ ہم نے دنیا کو اعتماد میں لیتے ہوئے طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کرنا ہے, چاہے وہ ریجنل ممالک ہوں. اور میرے خیال میں شاید ہوگا بھی ایسا کہ اگر طالبان بہیو کرتے ہیں, جو کہ ہمیں 2-3 دنوں میں نظر آیا, ہمیں نظر آیا کہ طالبان سدھرے ہوئے طالبان نظر آئے, بدلے ہوئے طالبان میں تب کہوں گا جب 3 months 6 months 9 months ہمیں تب پتہ لگے گا کہ اس میں کنسسٹنسی ہے. دنیا بھی یہی آبزرو کر رہی ہے کہ وہ کب تک جو ہے وہ کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. اور پھر ریجنل جو ممالک ہیں, میرے خیال میں پاکستان پھر دیکھے گا چائنا کی طرف, رشیا کی طرف, ایران کی طرف. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایران کا بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ. عادل, اس پہ اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں مزار شریف میں علم کے وہ اتارے گئے اور اس کے بعد پھر دوبارہ لگا دیے گئے, اور اس سے ایک یہ میسج دیا گیا کہ اب یہ پہلے جیسے طالبان نہیں, جو کہ شیعہ کمیونٹی کے لیے خطرہ ہے, وہاں پہ ایران کا انفلوئنس ہے, وہاں پہ کوئی یقین دہانی ہے, یا واقعی یہ جو ایک ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ وہ آبزرو کر رہی ہے دنیا, تو ان کو دکھانے کے لیے ایسا ہو رہا ہے؟ ایک تو جس طرح کی مجبوریوں کی بات ہوتی ہے, اب طالبان کی مجبوری بھی ہے کہ دنیا سے ان کے تعلقات ہوں گے, لیکن جو میں جج کر رہا ہوں, یہ طالبان ایران بہت گئے ہیں اور ایرانی حکومت کی دعوت پہ گئے. شروع میں بڑا تھوڑا سا سیکرٹ ہوتا تھا, لیکن بعد میں اوپنلی ہو جاتے تھے. جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے کیسے ہیں. آیا آپ کو مشورہ دیتے ہیں یا آپ کو پہ دبو ڈالتے ہیں.
यहाँ दबाव वाला एक सोच है पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में नहीं है। अच्छा, तीसरी बात है कि एक मुनाफिकत होती है, एक क्लियर एक बयान होता है। अब रूस जैसा मुल्क, उनके स्पेशल एनवाय जमीर काबलोफ, वो उनके बयान बड़े क्लियर होते हैं। तो ये ईरान से जो उनका, ये बिल्कुल उन्होंने अच्छा किया। ये जो आपने मज़ार शरीफ का जिक्र, काबुल में गए, मजलिस में गए जी, वो कल पहला दिन था, जुलूस भी निकला कल 7 मुहर्रम, पहला दिन था वो। और ये अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में भी, अब ये बात मुनासिब तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी हमारे एक सोच है मुख्तलिफ किस्म की, मगर वहाँ पे इमाम बारगाह में जाना और हाँ जी, तो लिहाजा ये अच्छी बात भी है, ये वो भी देना है। और वैसे भी अहले तशय्युअ और सुन्नियों में आम में तो कोई मसला नहीं है ना, वो तो आप वो दूसरा फसाद भी अब तो खत्म हुआ है, लेकिन वो अवाम में तो कभी नहीं रहा ना, ये मसला नहीं रहा। तो ये अच्छी बात है उनकी, ये मजबूरी भी है तालिबान की, अच्छा मैसेज भी गया है। तो मेरे ख्याल में और तालिबान इसको समझते भी हैं कि माजी की तरह अगर उनका रवैया हो तो फिर तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर दूं ताहिर खान साहब आपकी इजाजत से कि ईरान के साथ अगर पिछले साल 1.5 साल में देखें ना, ये इस सारी चीजों को स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर मैं देखूं तो ईरान के साथ तालिबान के बड़े क्लोज लिंक्स रहे हैं। मतलब जितना ईरान ने तालिबान को सपोर्ट किया है पिछले साल 1.5 साल में ऑन डिफरेंट लेवल्स, कुछ उसमें ऑफ द रिकॉर्ड चीजें हैं तो चूंकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन है मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन उनके लिंक्स काफी क्लोज हैं। और जो एतमाद का रिश्ता है उतना शायद इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान में नहीं है जितना ईरान और तालिबान में। और ताहिर खान साहब इस पे ज्यादा आदिल साहब आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, नहीं? देखिए, बात बिल्कुल दिलचस्प है, और ये दोनों जो ताहिर साहब भी और आदिल साहब भी कह रहे हैं कि ये हमें देखना होगा, और तालिबान को भी पता है कि हम देख रहे हैं, और हमसे मुराद जो है वो दुनिया भी है और इन वे पाकिस्तान भी है। और मैं ये भी कहूंगा कि दुनिया पाकिस्तान को भी देख रही है। इस हमारी अपॉर्चुनिटी वहां है कि देखिए ना, हमारा सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल चैलेंज है वो है इमेज का कह लें या क्रेडिबिलिटी। ये जो हम करेंगे ना सिर्फ वो तालिबान और अफगानिस्तान देखेगा, वो बाकी दुनिया भी देखेगी कि अच्छा यार, ये पाकिस्तान जो बातें करता था कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हमारा कोई चहीता नहीं है, हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से, क्या इन्होंने अपने अमल से जाहिर किया या नहीं। सो ये हमारा भी इम्तिहान है। अफगानिस्तान के हवाले से एक बात जिसपे मैं आपके मेहमानों की एक्चुअली आई विल बी इंटरेस्टेड कि उनका क्या ख्याल है। जहां तक मुझे समझ आती है, ये 19 साल नहीं 40 साल में पहली बार, शायद 42 साल में पहली बार है कि तमाम अफगानिस्तान एक कुव्वत के तकरीबन कंट्रोल में है। वरना जब से सोवियत आए थे उसके बाद से कोई ऐसा मौका नहीं हुआ कि तमाम का तमाम जो मुल्क है, सारे जो हम डिस्ट्रिक्ट का मैप के पास आ जाए, वो एटलीस्ट इस वक्त एक कुव्वत के कंट्रोल में। अगर वो कंट्रोल रहता है और उसको रखना है तो उसके लिए मसले तो गवर्नेंस के होंगे। जो डील्स आपने की हुई है नॉर्थ में भी वेस्ट में भी, उनको संभालना होगा। तो वो जो हम सियासत दूसरों मुल्कों की बात करते हैं उससे तालिबान को भी नबरदाज़बा होना होगा। देखिए, अमेरिका जब था या गनी साहब थे तो किसी वक्त उनके पास पूरा अफगानिस्तान नहीं था। जब तालिबान पिछली बार थे उनके पास भी पूरा अफगानिस्तान नहीं था। तो अगर एज स्टेट क्राफ्ट उनको इस पूरे को संभालना है तो उसमें वो जो मजबूरी है बदलने की, उसकी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन भी हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा जो चाइना और इन्फ्लुएंस है रशिया का, क्योंकि ज़ाहिर है कहा जा रहा है ना कि अमेरिका तो मैस क्रिएट करके निकल गया, अब तो रीजनल पावर्स को ही देखना है। तो अब एक नई दुनिया जन्म ले रही है ना कि या तो आप अमेरिका के साथ होंगे या आप चाइना के साथ होंगे। अफगान तालिबान जो है वो किस तरफ ज्यादा टिल्ट करते दिखाई? एक अगेन आई एम सॉरी, मैं बार बार कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज। सवाल से मुझे ख्याल आया। हाँ। ये सोचना कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल हाथ धो जाएगा, ये भी मेरे ख्याल में गलत होगा। कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन मेरी क्यास मेरा ये है कि अमेरिका भी कोई बहाना ढूंढेगा कि जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बने उससे किसी किस्म के ताल्लुकात हो जाए। ठीक बात है। इसलिए अमेरिका भी ये चाहेगा कि अगर जैसे वो आपने कहा कि बिहेव करते हैं तो उनको कोई ऐसा वसीला मिल जाए कि वो भी टोटली ऑस्ट्रेसाइज ना हो, क्योंकि वो उनके लिए उनके हक में भी शायद ना हो। सही, ये है ताहिर खान साहब। बिल्कुल। तो चाइना के साथ कहा जा रहा है कि ज्यादा वो बहुत जबरदस्त किस्म का वो है। देखो ना, मैंने शुरू में कहा दरमियान में कि जब भी तालिबान को कोई मुश्किल आया है, मसलन जब जो बाइडन ने अभी हलफ बर्दारी नहीं हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स आ गई थी कि शायद ये डिले हो जाए,
تو یہ بھی ایک مشکل وقت تھا طالبان کے لیے. تو یہاں نہیں آئے وہ روس گئے تھے, پھر ایران گئے, کیونکہ ان کو پتہ کہاں جانا چاہیے, کن سے مشورہ لینا چاہیے, کہ کن کو اپنا کنسرن ان کے ساتھ شیئر کیا جائے, اور کہاں سے ان کو اخلاقی سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ. ہمارا تو یہاں تو ہم نے ہمارا موقف کیا رہا ہے. آپ مجھے بتائے وزیر اعظم کا, شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی ایک بیان جس میں سیز فائر کا مطالبہ ہوا. ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ہم نے جنگ بندی کا بھی نہ اپیل کی ہے نہ مطالبہ کی. بس وہ کہتے ہیں ریڈکشن ان وائلنس دیٹ کوڈ لیڈ ٹو اے سیز فائر. یہ ہماری یہی جو ایک ویک سٹیٹمنٹس ہوتی ہے نا, یہ ہماری اس کو وہ نہیں کرتی. تو اور پاکستان پریشر ڈالتا ہے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً کوئی چند مہینے پہلے ایک خبر آئی کہ پاکستان نے طالبان پہ یونائٹڈ نیشن والے سینکشن وہ کر دیے, امپلیمنٹ کر دیے. آپ مجھے عادل صاحب نجم صاحب زیادہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ یونائٹڈ نیشن کے رکن ہیں تو یونائٹڈ نیشن کا ہر فیصلہ تو آپ پہ باؤنڈ ہے نا, سینکشنز کا, القاعدہ کا ہو, کسی کا بھی ہو. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 2001 سے ان پہ سینکشن ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 2021 میں کہ جی ہم نے ان پہ سینکشن ابھی ڈالے. یہ طالبان آ نہیں رہے تھے پاکستان, یہ چاہ رہے تھے کہ بین الافغانی مذاکرات سے پہلے پاکستان آئیں اور یہاں یہ لوگوں کو بتائے کہ عبداللہ صاحب میں نے اس کو بٹھایا آپ کو. یہاں پریشر ٹیکٹس ہوتی ہے اور ان کی مجبوری ہوتی ہے. اس وقت پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ملاقات ان کی کروائی جانی چاہیے. نہیں, لیکن بزور تو آپ کس کو مجبور تو نہ کریں, آؤ نہ آؤ, یہ کیا بات ہوئی. اس کو ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ کرنا چاہیے, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. لیکن عادل ایک اور آج بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے, وہ اشرف غنی صاحب کے یو اے ای چلے گئے ہیں, اور یہاں سے جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے پہلے تاجکستان کی گورنمنٹ سے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. کرپشن کا نام جو ہے وہ اب ایک طرح پاکستان میں تو آلریڈی یہ چل رہا تھا, اینٹی کرپشن ویو چل رہی ہے, یہ احتساب چل رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب طالبان بھی اسی نیریٹو کو لے کے آگے چلیں گے جو کہ ریجن کے اندر کافی زیادہ پاورفل نیریٹو سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں, صرف طالبان نہیں, ابھی تو ویٹ کرنا پڑے گا کہ اشرف غنی صاحب کا اپنا ورژن کب آتا ہے. لیکن ان کی 80-90% جو کیبنٹ میں لوگ تھے وہ اچانک سے ان کے سارے خلاف بھی ہو گئے. اور پہلی بات وہ کرپشن کی کرتے ہیں, اسپیشلی جو ان کے 2 کلوز ایڈی تھے, ایک حمداللہ محب اور دوسرا فضل صاحب جو تھے, وہ دونوں ان کے ساتھ گئے بھی ہیں. اور وہاں ایک افغان ایمبیسڈر نے, تاجکستان کے تھے غالباً طاہر خان صاحب, جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ $169 ملین جو ہیں وہ ساتھ لے گئے اشرف غنی صاحب. کل احمد شاہ مسعود کے بھائی نے بھی یہی کہا ہے. میں نے جب ان سے سوال کیا, میں نے کہا کیسے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اتنے پیسے, انہوں نے کہا نو دے ہیو مینجڈ اٹ, 4 گاڑیوں میں وہ لے کے گئے ہیں. تو اس پر اب اشرف غنی کیا کہتے ہیں, ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. لیکن ایک بیانیہ بالکل وہاں پہ بن چکا ہے. یو ایس نے بھی اس نیریٹو کو ایسے سپورٹ کیا ہے کہ جو بائیڈن نے اپنی سپیچ میں جس طرح اشرف غنی کو, میں تو لتاڑنے کا لفظ استعمال کروں گا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے میں لڑوں گا, لیکن آپ تو اٹھ کے بھاگ گئے. پھر انہوں نے کرپشن کی جو بات کی, تو امریکہ کا ایک غصہ یہ ہے کہ 20 سالوں میں ہم نے $1 ٹریلین سے زیادہ آپ پہ لگا دیے, لیکن افغان لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ملک نہ بنا سکی, وہ ایک سٹیٹ نہ بنا سکی. 3 لاکھ فوج ہے جو مطلب ہائی جتنے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ان کو ہتھیار دیے گئے, ٹریننگ دی گئی, لیکن وہ تاش کے پتوں کی طرح وہ فوج جو ہے وہ بکھر گئی. اور 3 دن پہلے تک اشرف غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں غازی امان اللہ کو میں اس کو لیڈر مانتا ہوں, لیکن وہ چونکہ ملک سے بھاگ گئے تھے اس لیے اب وہ خود وہاں سے بھاگ گئے ہیں. تو یہ ایک نیریٹو دونوں اشرف غنی کے خلاف بڑے اسٹرانگلی, ایک تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ابینڈن کیا, نہ صرف ابینڈن کیا, قصہ پارینہ بن گئے, لیکن افغان ہسٹری میں وہ میرا خیال ہے ایک ایسے کمزور لیڈر کے طور پر لکھے جائیں گے اور جانے جائیں گے جو نہ صرف سیلف سینٹرک تھا بلکہ اپنے لوگوں کو ایسی جگہ, اتنے قریبی لوگوں کو وہ چھوڑ گیا کہ افغانستان کا جو سینٹرل بینک ہے ان کے جو چیف تھے وہ بیچارے وہ ہوتے رہے, ہی واز اسٹرگلنگ ٹو گیٹ آن دا پلین, ان کو وہاں پہ اتنے قریبی لوگوں کو وہاں پہ وہ چھوڑ گیا افغانستان میں. تو یہ ایک نیریٹو بالکل بنے گا. کرپشن تو افغانستان میں رہی ہے, اور یہ اسپیشلی جو لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں تو انہوں نے ویسے ہی پہلے ہی سنا یہ جا رہا ہے کہ اپنی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ساری کر لی تھی, اور کرپشن اگر افغانستان میں نہ ہوتی اسپیشلی پولیٹیکل لیڈرشپ میں, تو ظاہر ہے کہ حالات مختلف ہوتے. ایگزیکٹلی
گفتگو ایسے نظر نہیں. آتا ہے. عادل نجم صاحب، اب پاکستان کے اس پہ آپ نے قومی پالیسی کی بات کی تھی کہ پاکستان کو قومی پالیسی بنانی چاہیے. یہ سوال میں گزشتہ کئی دنوں سے پوچھ بھی رہی ہوں، لکھ بھی رہی ہوں کہ ریجن کے اندر ایک اتھارٹیرینزم زیادہ نظر آتا ہے، پاکستان کے اندر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی قومی پالیسی بنائی جائے گی یا چند لوگ فیصلہ کریں گے؟ اور اس کے تناظر میں جو اس وقت حالات ہیں، یہ جو اتھارٹیرینزم ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان میں بھی؟ دیکھیں، اتھارٹیرینزم تو اس وقت نہ صرف ریجن کا، وہ دنیا کا مسئلہ ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا تو بہت اثر ہوگا. جہاں تک قومی پالیسی کا ہے، ہم نے کئی موقع دیکھے ہیں. دیکھیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے اس پہ زیادہ بحث نہیں ہوتی، اس پہ بیسکلی لوگ اگریڈ ہوتے ہیں، اپوزیشن اور حکومتیں. اب یہ جنرل ایک رول ہوتا تھا. ہماری یہاں انفارچونیٹلی سیاست اتنی بکھر چکی ہے کہ ہم کسی چیز پہ اگری نہیں کر سکتے. اگر آپ پارلیمان کا اجلاس بلاتے ہیں، جو میرے خیال میں بلانا چاہیے، اگر اس مسئلے پہ نہیں بلائیں گے تو یار کس پہ بلائیں گے؟ لیکن اس کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اختلاف ہے افغانستان کی پالیسی. اصل میں اگر آپ مجھ سے آپ مجھے بتائیں کیا فرق کیا ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں اس مسئلے پہ. تو یکجہتی اسی طرح بنتی ہے نا کہ کم از کم ان مسئلوں سے شروع کرو جہاں بیسک ایک اگریمنٹ ہے، اور اگر اگریمنٹ نہیں ہے تو وہ پھر اداروں کے حوالے سے ہے یا کس کی آواز سے، لیکن سبسٹنس پہ تو اتنا فرق نہیں ہے. سو جب میں قومی پالیسی کی بات کرتا ہوں تو ایک یہ کہ پاکستان کی کیا پالیسی ہے، اور کیا پاکستان کے جو بیسک پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہے. میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے اور آسانی سے کیا جا سکتا ہے. یو ول فائنڈ کہ اپوزیشن گورنمنٹ جنرلی اگری کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں ہو، طالبان کے بارے میں نہیں. میں یہ بار بار بات کہتا ہوں، شاید لگتی ہے کہ اتنی اہم نہیں ہے. کل سلیم صافی صاحب نے میرے خیال میں عادل کے پروگرام میں ایک بات کی جو اس وقت سے میرے ذہن میں اٹکی ہے کہ کس وقت افغانستان کا جو جھنڈا ہے، ترنگا جھنڈا، وہ استعمال کیا جائے گا طالبان سے بنسبت جو اس وقت وہ سفید جھنڈا استعمال کرتے ہیں کلمے کے ساتھ. کلمہ افغانستان کے جھنڈے پہ بھی ہے. اس کی امپورٹنس میرے خیال میں یہ ہے کہ دیٹ ول سگنیفائی کہ اب ہم افغانستان کی حکومت ہے ایز اپوز ٹو ایک ریزسٹنس فورس. رائٹ؟ یا تو اس جھنڈے کو یہ لگتی تھیوریٹیکل بات ہے لیکن تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. ایٹ سم پوائنٹ افغانستان ایز اے اسٹیٹ، مملکت، ریاست اسٹیبلش ہونی ہوگی، اور پاکستان بحیثیت اس کا ہمسایہ بنسبت کے طالبان سینٹرک گفتگو ہو. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں یکجہتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ. ہاں، صحیح. یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے کم از کم گفتگو کا حصہ تو ہونا. ایگزیکٹلی، ان کی رائے تو معلوم ہو جائے گا. طارق خان صاحب، آخری اس پہ کہ واقعی پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی ایک بات کی جائے گی؟ یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے، اور خاص کر پی ٹی آئی کی حکومت میں تو سرے سے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا اور پارلیمنٹ کو اسی اہم ایشو کے لیے یہاں تو سلسلے میں ختم کر دیا. تو کشمیر والے میں اگر پرائم منسٹر نہیں جاتے، جب ہوا 2019 والا 5 اگست والا، اس میں میٹنگ میں نہیں گئے تو پھر ابھی بھی نہیں. تو پھر بالکل ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل اونرشپ جب نہیں ہوگی تو پھر فیصلوں کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ فارن آفس کا رول زیرو ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ قریشی صاحب کا مجھے یاد ہے اس طرح وہ یہاں بنے گی پالیسیز، یہاں بنے گی. اللہ کرے بنے. ابھی بھی ہم تو چاہتے ہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. اللہ کرے کہ یہاں پالیسیز. دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل اونرشپ ہوتی ہے، فارن منسٹری کا رول ہوتا ہے. یہاں تو زیرو ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آنے والے دن بہت سخت دن ہو سکتے ہیں اگر سب نے سوچا نہیں. اور جو ایک پیج کی بات ہے، اب یہ ایک پیج تمام قوم، سیاسی جماعتوں، پارلیمان، ان کو سب کو ساتھ لے کے اگر بنے گا تو پاکستان کے لیے خطے کے اندر ایک باوقار قوم کی حیثیت سے، ایک پرامن قوم کی حیثیت سے رہنا بہت بہتر ہو جائے گا، اور اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا. دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی حکومت سب جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، قومی پالیسی بناتی ہے یا نہیں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.